کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، لوٹ مچار ہے، انصاف کا نام نہیں ہے، خوریزی ہے۔ اب یہ طے ہے کہ انسان سے سنبھل نہیں رہا ہے، ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جلد سے جلد تشریف لائیں اور اس انقلاب جہانی کا ہم حصہ بن سکیں۔ جسمانی اور فکری تیاری کے ساتھ بہترین چیز وسیلہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة فيها طويلا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ پھر یہ قرآنی دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ وعجل فرج۔ کربلا ایک امانت ہے کہ عنوان سے یہ پہلی کڑی ہے۔ ماشاءاللہ آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں پہلی محرم سے، بلکہ اس سے پہلے سے مجالس علماء، اسکالرز، خطباء اپنی پوری جاں فشانی سے جتنی زحمت کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہترین ہے، یہ سلیقہ کسی کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، یہ دولت کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کی حفاظت ہونا چاہیے، اس کو بہتر سے بہتر محفوظ رکھنا چاہیے۔
چیلنجنگ ایشو جو مجھ جیسے طالب علم کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ مسلم امت مسلمہ ان جنرل مساجدیں ماشاء اللہ خدمات کر رہے ہیں، علماء کرام، ائمہ جماعت و جماعت، تقوی کی باتیں ہیں، پرہیزگاری کی باتیں ہیں، یہ سب صحیح ہے، لیکن بجائے اس کے میں بولوں دو تین جملے، ہمارا ایک اسکالر بہت ہی خدا انشاءاللہ نہیں زندہ ہیں تو ان کو سلامت رکھے، اگر ان کی شہادت ہو گئی ہے تو ان کو معصومین کے ساتھ محشور کرے۔ غیر موسیٰ صدر کا نام تو سنا ہے آپ نے، ان کا ایک جملہ ہے اور جملے نے مجھے اس سال بہت پریشان کر رکھا ہے۔ کسی قوم کی، اور میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ عصبیت بیانوں میں نہ ہو، اور ہم نے اوپن دعوت دی ہے، نہ صرف برادران اہل سنت، ہر انسان آئے مجالس میں، اس لیے کہ حسین ایک کا نہیں ہے، ہر ایک کا ہے۔ اپنے عقائد کو ٹھوس دلائل سے ثابت کرنا اچھی چیز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، غیر موسیٰ صدر کا جملہ ہے۔ منطقی دلائل، فلسفی دلائل سے اپنے عقائد کو، اپنے بیلیفز کو ثابت کرنا ممکن ہے، آسان ہے، لیکن چیلنجنگ ایشو کسی کے عقیدے کو دیکھنا ہو تو اس کے عمل سے دیکھنا۔ اگر درخت کو دیکھنا ہے تو درخت سے شاید کم پتہ چلے، لیکن پھلوں سے پتہ چل جائے گا یہ درخت کون سا درخت ہے۔ جب تک پھل نہیں لگتے وہ درخت ہی رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امانت داری میں کتنا اضافہ ہوا، سچائی میں کتنا اضافہ ہوا، امت مسلمہ نے اپنے کردار میں کتنا اضافہ کیا، اپنے نالج میں کتنا اضافہ کیا، اگر کیا ہے تو صحیح، ورنہ پھر سوالیہ نشان ہے کیوں نہیں ہے۔ اب ان کے جملے کے بعد ایک نتیجہ نکالنا ہوں، یہ جو رزلٹ ہمارے پاس اسیسمنٹ کا جو ہے رزلٹ ہوتا ہے، ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں بہت سے، اسیسمنٹ کریں۔ آج کل ابھی حال ہی میں انٹرنیشنل اسٹیٹسٹک نکلے ہیں، جاپان امانت داری میں پہلے آیا ہے، اور اسلامک ریپبلک آف ایران 133 ہے، اور اسلامک جمہوریہ پاکستان 160 ہے۔ ہم جو نمبر ہی ہیں نا، اس پہ ہمیں ماتم کروں، روؤں، چیخوں، چلاؤں، کیا کروں مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہاں ہیں خطبات جمعہ، کہاں ہیں مساجد، کہاں ہیں ہمارے نمازیں، کہاں ہیں ہماری مجلسیں، اور ہمارے عمل پر یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ یا بولنے والا مؤثر نہیں ہے، یا سننے والے نے وفی آذانہم وقرا، جیسے آج کل جوان لگا لیتے ہیں، ماں باپ پکارتے ہیں مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے دھن میں۔ ہم بھی شاید زندگی کی کسی دھن میں لگے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ یہ ٹریجیڈیکل پہلو ہے، آپ کو میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتا دیا کہ یہ مجالسیں کیا ہوں گی۔ یہ تکلیف سہنی ہے ہم کو، اور کیا کرنا ہے ہمیں چیلنج ہے، اور کس طرح سے کرنا ہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ سب مل کے کوشش کرو۔ میں ایک آیت قرآن کی دے رہا ہوں، میں سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا، اور میں جب سے آ رہا ہوں مسلسل
نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں نے یہ گزارش کی ہے، آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا، نہیں معلوم کتنے لوگ آپ لوگ ہوم ورک کر رہے ہیں، پھر میں ریمائنڈ کروں، روزانہ 10 آیتیں قرآن کی پڑھا کریں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اگر ہو سکے ڈنر ٹیبل پہ تو بہت اچھا ہے کہ باپ ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، پھر اس گھر میں اندھیرے نہیں رہیں گے۔ اور جس گھر میں قرآن ہو اس میں شیطان کی حکومت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور قرآن اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ فکر کو چھیڑ دیتا ہے، اور آپ کو جواب کی تلاش میں جانا ہی پڑے گا۔ سوالات ابھریں گے تو جوابوں کو دیکھنا ہی پڑے گا، اور جواب سوائے ایک گھر کے کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا تو امام سے پوچھو، امام فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ فون کر رہا تھا میں، آپ نے فون نہیں اٹھایا، مولانا میرا فون ڈیڈ تھا۔ اچھا فون ڈیڈ بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں اس کی بیٹری، اچھا بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی۔ رات بھر لگایا مگر وہ چارج ہی نہیں ہوئی، جہاں لگایا تھا وہاں الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی۔ ایک جملہ سن لیجئے، زندے ہی زندگی دے سکتے ہیں، مردے زندگی نہیں دے سکتے۔ اسی لیے وہ فون میں بھی، وہ پلگ میں بھی 2 پن ہیں۔ سرکار نے میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک یہ 2 پن نہیں لگیں گے تو روشنی آنے والی نہیں ہے۔ کتنی محبت ہے محمد امام حسین سے، یا اللہ لبیک یا حسین، ہے محبت، امانت۔ کربلا ایک امانت ہے۔ شب عاشور مولا نے بہت سی باتیں کہی ہیں، مگر یہ جملہ میرے لیے، اور جوان بچے ایک ٹی شرٹ بنائیں، I love نماز امام حسین۔ عباس ان سے کہو کہ مجھے ذرا سا آج رات چھوڑ دیں۔ پہلے تو اسلام جنگ کی ابتدا کرتا ہی نہیں ہے، اور اس کو پریکٹیکل جتنا اہل بیت نے پریکٹیکل دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کسی نے نہیں پیش کیا۔ ہمیں جنگ نہیں کرنی، اور آج عبادت کے لیے 2 چیزیں مولا نے فرمائی۔ جوان بچے خصوصاً میری بہنیں بیٹیاں، اور اس کو صرف زبانی حد تک مت رکھیے، پریکٹیکلٹی میں ہم لوگ جب تک نہیں لائیں گے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ 2 جملے مولا کے ہیں، مجھے نماز سے محبت ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہوں، لذت نماز ہے، مجھے نماز سے محبت ہے، اور قرآن کی تلاوت سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت ہے۔ پہلی محرم سے کم از کم ہر مومن کو ہونا چاہیے امام حسین کے نام سے قرآن شروع کرے، چہلم تک یہ قرآن پورا کر دے۔ اور وہ ثواب امام سے نہیں ہے، بلکہ صلوات جب پڑھتے ہیں تو درود کے معنی کیا ہیں؟ پروردگار درود بھیج محمد و آل محمد پر، ان پر کیا درود بھیجیں گے آپ جب وہ سمندر بھرا ہوا ہے، وہ ہاؤس بھرا ہوا ہے، اس میں پھر پانی ڈالیں گے تو پلٹ کر ہم کوئی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اجل امام کے نام سے۔ امام کے اگر ہو گئے 40، اچھا 8 ربیع الاول تک چلنے والا ہے، شروع کریں آج بھی امام حسین کے نام سے قرآن، 10 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ، ذرا سا پاؤنڈر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا ریسرچ نہیں کرتے؟ 800 سے زائد آیتیں ہیں انہی مفہوم میں،
تدبر، تفکر، تفہم، 800 سے زائد آیت ہے. جھنجھوڑ رہا ہے انسان، مگر قرآن کہتا ہے کہ کون جھنجھوڑے جائے گا؟ اٹھاتے اس کو ہیں جو زندہ ہوتا ہے. اسی کو اٹھا سکتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے. مردے کو کتنا ہلایا ہے. اسمع افہام، شان ہلا رہا ہے، صرف سن رہا ہے، نہیں وہ اٹھ نہیں سکتا. وہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. ہم نے سرکار کو شاعری نہیں سکھائی ہے، اور ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے ہم لوگوں کے پاس وہ شاعری کا علم ہے. سوری، معافی چاہتا ہوں میں، شعرا پہ بہت معذرت. خوبصورت شاعری ہے مگر شاعری فکر کا نتیجہ ہے، قرآن کا نتیجہ نہیں ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. قرآن کچھ نہیں ہے، پلین قرآن ہے. وہاں سے آیا ان کے قلب پر. کاہے کے لیے؟ انسانی معاشرے کے لیے. کاہے کے لیے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس کو ڈرانے کے لیے جو زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ وہی ڈریں گے جو زندہ ہیں، مردوں کو نہیں ڈرا سکتے. کس مرحوم کا انتقال ہو گیا تھا، صادق میں یہ کہا گیا کہ رات کو یہاں لٹا دیں گے، صبح انشاءاللہ دن میں کل دفن ہوگا. اور بیٹے سے کہا گیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، آپ کے والد بزرگار ہیں. سب چلے گئے، اب مردہ ہے اور زندہ ہے. ڈر کون رہا ہے؟ آرام سے سو کون رہا ہے؟ ہے توجہ کا توجہ طالب ہوں. جو زندہ بیٹھا وہ ڈر رہا ہے، جو مردہ ہے بیچارہ وہ آرام سے سو رہا ہے. زندے ہی ڈرتے ہیں، مردے ڈرتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فر. پھر دوسری آیت لیجئے، سورہ انفال کی آیت ہے. سورہ انفال 8واں سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت ہے. یا ایہا الذین آمنو، ہم نے پہلے بتایا تھا جب سنیں یا ایہا الذین آمنو کیا کہنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک، اس لیے کہ اللہ پکار رہا ہے مومنو. آپ زندہ ہے تو جواب دیجئے لبیک اللہم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو. لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے. تم کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہو تو سمجھ رہے زندگی ہے. اگر تمہارے پاس زندگی ہے تو تم بولو تو دنیا ہلے. اگر نہیں ہے تو تم زندہ نہیں ہو. ایک گوشے میں، کنار میں، جنگل میں ایک شخص تقریر کرتا ہے اور وہاں پر وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ پریزیڈنٹ اپنے مخصوص افراد کے ساتھ سائملٹینیس ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. ارے کتنے دنیا میں بول رہے ہیں، ایک ہی کو کیوں سن رہے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلوات. اللہم ریالٹی آن دا گراؤنڈ، یہ ہمارے پاس کی ریالٹی بتا رہا ہوں میں دنیا کی. آج اس دنیا میں امریکہ کا سب سے بڑا پروفیسر کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کو چلا رہا ہے تو ایک ہی شخص ہے. اگر کوئی سیاست جانتا تو وہی ہے. دنیا سیاست چلاتی ہے مگر وہ سیاست کو چلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مرد ہے تو ایک ہی ہے. توجہ توجہ. تم دنیا اکنالج کر رہی، جانتی کہاں رہنے والا ہے، جنگل کا رہنے والا ہے. اس لیے کہ حق جب بولتا ہے حق پر عمل کر کے بولتا، ورنہ جو ہے اس کا اثر نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لبیک اللہم لبیک استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب دو لبیک تاکہ تم کو زندگی ملے. اگر جواب نہیں دو گے تو زندگی ملنے والی نہیں ہے. اور زندگی ہم نے دیکھا کہ جاپان جو ہے امانت داری میں نمبر 1. اور آپ کا اسلام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ بھائی 40 سال تک سرکار نبی ہوتے ہوئے نہیں بتایا میں نبی ہوں.
कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अल-माई व-तीन, मैं उस वक्त से नबी था, लेकिन उस वक्त 40 साल तक ये नहीं बोला कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं उलुल अज़र हूँ। क्या 40 साल तक कलमा पढ़वाया कि कुफ़ार लाते थे, मुश्रिकीन लाते थे, अमानतों को हवाले करते थे, जैसी थी वैसे ही लौटा देते थे। यानी सेफ्टी बॉक्स की बुनियाद सरकार ने रखी है भाई। फिर हमारा माल क्यों जा रहा है दूसरे ममालिक में हिफाजत के लिए? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा वअज्जिल फरज। वी लॉस्ट इट, हम लोग गंवा लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। माफी चाहता हूं, मैं भी साथ हूं आपके यहाँ। हमारे मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रेजेंट करने को, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लॉजिक है मेरी दीन की कि मैं साबित करूं कि दिस इज रिलीजन इज गुड, दिस इज राइट, ये सही है, ये सच्चा है। बहुत अच्छी तरह से साबित कर सकते हैं। मेंबरों पर माशाल्लाह मजमा झूम रहा है, यकीनन मौला अली है साबित हो गया मौला अली है। खतीब ने साबित कर दिया मौला मन कुन तो मौला फहाद अलीयुन मौला। जी आजकल आपने सुना देखा है, छोटा सा सब जगह ये वायरल भी हुआ है। अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब ने भी, अल्लामा तारिक जमील साहब ने भी, खुदा तमाम उलमा को सलामत रखे, बिरादरान अहले सुन्नत के उलमा ही क्यों ना हो, उन्होंने बाकायदा किताबें रख कर के बताया है कि गदीर का वाक़या हुआ, मन कुन तो मौला फहाद अलीयुन मौला हुआ। सुना रहे हैं सारी दुनिया को, सुन्नी भाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये याद रख लीजिए मोहब्बत का ऐलान नहीं था, विलायत का ऐलान था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ऐलान मोहब्बत नहीं था, ऐलान विलायत था। क्या माने ऐलान विलायत? बातों में बातें आते, कलाम या जुर्रुल कलाम। जब सरकार जाते तो क्या कहते थे लोग सरकार को 40 साल तक? आमीन जा रहा है। तो पहले रिसालत का कलमा नहीं पढ़वाया, है पहले किरदार का कलमा पढ़वाया, बाद में रिसालत का कलमा पढ़वाया। जिस कलमे को पहले पढ़वाया अभी तक हम उस कलमे को पढ़े नहीं हैं। है अभी तक हमने वो कलमा सीखा ही नहीं है। कितने करीबी रिश्तेदार को मैं उम्मन दुनिया भर जाता हूँ, ये कह रहा हूँ मैं यहीं की बात, मेरे वतन की, सब जगह मैं कहता हूँ ये हूँ, रिश्तेदार को, दूरों को, करीबों को अमानत दीजिए। 100, 200, 500, 1000, 2000 कब तक वो रहने वाली है, क्या है, सच बोलने की कोशिश करें। हालात इतने ख़राब देखता हूँ चारों तरफ से, फिर मैं अपने आप को रोता हूँ, शायद मैं ख़राब हो गया हूँ इसलिए सबको ख़राब देख रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ इसलिए हर चीज़ को गलत देख रहा हूँ, या मैंने गलत ऐनक लगा ली है इसलिए मैं सबको अंधेरे में देख रहा हूँ। हकीकत यही है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। आप लोग ज़रा सा काम करें इस पे। यहाँ से उठ के जाइए, देखिए, आज असेस करें। हुसैन की अमानत हमारे पास है। करबला कोई मामूली जगह का नाम नहीं है। 20 मिलियन पहुंच गए, वो शाम पैदल चले गए वहां पर। किसके पास जा रहे हैं? हुसैन के पास जा रहे हैं, हुसैन के पास जा रहे हैं। या अल्लाह, हुसैन के पास जाना, हुसैन से कुर्बत हासिल करना कितनी अच्छी चीज है, लेकिन किरदार हुसैनी हासिल करना कितनी मुश्किल काम है। तो कोशिश करना ये नहीं कि हम लोग जो हैं इस पर इसको हाइपोथेसिस बना दें, एक ऐसी चीज़ बना दें कि बस ये है, सुनने के लिए मज़ा आता है, बहुत अच्छा है, मगर अमल के लिए नहीं है। ये दीन नहीं है। तकलीफ हो रही है ना भी। हमारे यहाँ देहात में कहा जाता है, दोस्त दिल दुखा के कहता है, दुश्मन हंसा के कहता है। आपसे दोस्ती है, वरना मैं आपका कबूतर बिगाड़ करके मेरा उल्लू ठीक करके चले जा सकता हूँ। मैं खतीब हूँ, आपको उठा बिठा सकता हूँ घंटों, आपको 1 घंटा आप इतना महसूस होंगे माशा अल्लाह। लेकिन आप जो हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। रोज़े क़ियामत मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी कि इतने 1000 घंटे तेरे हाथ में थे, तूने किया क्या? अगर 1000 का मजमा है तो इसके माने कि 3000 घंटे, इसलिए कि आने के जाने के कम से कम 3000 घंटे, 3000 घंटों की जिम्मेदारी मेरे गर्दन पर है। ये जिम्मेदारी को मुझे पूरा करना है।
اگر پورا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری اگر ادا ہو گئی اور میں خود عمل نہیں کیا آپ پر اثر ہونے والا نہیں ہے. اللہ نہ بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ یا ایھا الذین آمنوا لبیک اللہم لبیک استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور رسول تم کو کال کرے تمہیں آواز دے. او کہاں کال کر رہا رسول اللہ نے؟ اللہ نے کہاں بلایا؟ سورت 47 سورہ قرآن میں 114 سورہ ہیں. 47 سورہ کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا. پھر مومنین سے گفتگو. لبیک اللہم لبیک یا ایھا الذین. او بلیورز. فوکس کون ہے؟ بلیورز ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ لیجئے ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی کف نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ یونیک ہے، احد ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، اس کا کوئی کف نہیں ہے. اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کوئی کف نہ ہوتا. فاطمہ کا کف ہے، علی کا کف ہے، اللہ کا کف ہے. علی کا کوئی کف، فاطمہ کف. توجہ بہت اچھی طرح سے. تو محتاج ہے اللہ؟ نہیں محتاج. غنی عن العالمین. ضرورت نہیں. پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصر اللہ. اگر تم اللہ کی مدد کرو. کانٹرڈکشن ہے قرآن میں، تضاد ہے قرآن میں. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ غنی عن العالمین ہے، اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ اس جیسا کوئی ہے، یونیک ہے وہ، اور اس کا کوئی کف نہیں ہے. اور پھر ایک طرف کہہ رہا ہے کہ مدد. اللہ کہہ رہا ہے حل من ناصرین. صرف امام حسن کہہ رہا ہے؟ نا، اللہ کہہ رہا ہے حل من ناصرین ان تنصر اللہ. اگر تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کہہ رہا کہ میری مدد کرو. پروردگار تو محتاج نہیں ہے، تیری مدد کیسی؟ سنی اسکالر شیعہ اسکالر سب کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ براکٹ میں کہتے ہیں ان تنصروا دین اللہ. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تم اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کی مدد کرو تمہاری مدد اللہ کرے گا. اب سمجھ میں آیا زیارت میں السلام علیکم یا انصار دین حسین اکیلا نہیں ہے، مکمل دین ہے جو کھڑا ہوا ہے. حسین کی مدد دین کی مدد ہے، حسین کی مدد اللہ کی مدد. صلوات اللہ وعجل. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. کون ہے یہ لوگ؟ حسین کی مدد کرنے والے. دیکھیے جملے سنیے. شخص اور شخصیت دو الگ الگ چیزیں. شخص الگ ہے، شخصیت الگ ہے. حسین وہ شخصیت ہے جو دین ہے. حسین وہ شخصیت ہے جو دین ہے. اس کی مدد دین کی مدد ہے، اس کی مدد رسول کی مدد ہے، اس کی مدد علی کی. چنانچہ وہ زیارت پڑھیے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. رسول کی مدد کرنے والوں. خواجہ اجمیری نے دین است حسین جو کہا تھا اپنی جیب سے نہیں کہا تھا، اسی زیارت کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم محمد وعجل. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا
کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اف یو ہیلپ اللہ. ارے بھائی اللہ کی محتاج نہیں، پھر کس کی ہیلپ ہے؟ سنی مفسرین، شیعہ مفسرین، کنکلوژن ان تنصروا دین اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو معلوم جب تک اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے اللہ مدد کرنے والا نہیں ہے. دین کیا ہے؟ اصول ہے اور فروع ہے. توجہ، دین اصول بھی ہے رکھتا ہے، فروع بھی رکھتا ہے. توحید کی مدد اللہم صل علی ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. نہ صرف مدد کرے گا، یثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو جما دے گا. یعنی جن کے قدم جم گئے اللہ نے ان کی مدد کی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. جہاں جہاں جنہوں نے میدان میں قدم کو جمایا ہے، حیدری جی ان کی مدد ہوئی. یہ کون قدم کو جمائے؟ استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے. زندے ہی قدم کو جماتے ہیں، مردے نہیں جماتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ کربلا میں رسول اللہ تھے؟ نہیں تھے. مولا امیر المومنین تھے؟ شہزادی فاطمہ زہرا تھے؟ آپ کہہ رہے نہیں تھے؟ زیارت پڑھی پھر السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اس کے بعد السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. انہیں کربلا میں رسول اللہ بھی تھے، یا یہ کہ کہو کہ حسین رسول السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. ہم لوگ تو شیعہ حضرات، ہم لوگ بچپنے سے بچہ گرتا ہے تو یا علی سکھاتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا. بہت سے سنی بھائی بھی مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. کس کی ہمت ہے کہ مشکل کشائی کی مشکل کشا کرے؟ مشکل کشا کی مشکل کشائی کرے، کس کی ہمت ہے؟ یہ کربلا والے کون ہیں؟ السلام علیکم یا انصار امیر سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. یہاں حسین نہیں ہے، رسول کی بھی مدد ہو رہی ہے، امیر المؤمنین کی بھی مدد ہو رہی ہے. اور ذرا سا میں گھبراتے ہوئے کہتا ہوں، کس کی ہمت ہے اس پاک بی بی کے چکی میں ہاتھ لگا دے؟ کس کی ہمت ہے کہ اس چکی میں ساتھ دے دے، اس کے ساتھ گھر میں کام کرے؟ دیکھو کربلا والے کون ہیں؟ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا. نصرت ختم ہو گئی؟ حل من ناصرین اللہ کہہ رہا ہے، ختم ہو گئی؟ نہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی حل من ناصرین. امام حسین کی بھی آواز ہے حل من ناصرین. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی مدد؟ کیا مولا آپ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس کہتے ہیں ہیلپ یور سیلف. بعض وقت جو ہے ایسے ڈنر پہ ٹیبل پہ ڈنر لگا دیا گیا، ہیلپ یور سیلف، تم ہی لے لو اپنی غذا، تم ہی لے لو. اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بچھا دیا ہے، تم ہی اٹھو لو،
تمہارے پلیٹ میں آنے والا نہیں، تم کو اٹھنا پڑے گا، قیام کرنے پڑے گا، جانا پڑے گا. خود سے غذا آنے والی نہیں ہے، تم کو اٹھنا پڑے گا. جب تک اٹھو گے نہیں اس وقت تک زندگی ملنے والی نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کہاں سے شروع کریں بھائی؟ کہاں سے؟ ویئر شوڈ وی اسٹارٹ؟ کہاں سے شروع کریں؟ باتوں سے نہیں، عمل سے شروع کریں. الاسلام کلہ عمل. 10 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ فیملی کے ساتھ پڑھیں اور یہاں سے نیت کر کے اٹھے جھوٹ نہیں بولوں گا، مر جاؤں گا نہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ کوشش کریں، دیکھیں کتنی آپ میں جرأت پیدا ہو جائے گی. 40 روز تک کچھ عمل کر کے دیکھیے. 40 روز کے بعد خود آپ میں ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا. ملکہ کہتے ہیں ڈسپوزیشن. عادت الگ ہے، ملکہ الگ ہے. ملکہ کہتے ہیں ڈسپوزیشن، انسان میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ کوئی شخص 40 دن تک مثلا خدا نخواستہ نماز کو پڑھتا ہے لیکن نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتا. حدیث میں ہے کہ 40 دن اگر وقت پہ پڑھے اس کے بعد پھر اس کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بولنے لگے. اس میں سسٹم میں آ جائے گا. اس کا سسٹم یہ کہے گا کہ اب مجھے جو ہے وقت پہ پڑھنا ہے. 40 دن جھوٹ نہ بولیں. 40 دن امان. مولانا زندگی کیسے گزرے گی؟ جاپانیز کی گزر رہی ہے، ہماری نہیں گزر سکتی. میں توجہ کا طالب ہوں. ارے بھائی وہ امین بن گئے، ہم امین نہیں بن سکتے. کس جگہ پر ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کس نے ہم کو یہاں پر لا کے ٹھہرا دیا ہے؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. روح نماز ختم ہو گئی، روح عبادت، خدا نہ خواستہ کہ روح مجلس ختم ہو جائے. بحث ہی مت کریں کون ملنگی ہے، کون مولا، یہ باتوں میں جائیں نہیں. قرآن کہتا ہے کہ نبی آیت کائے کے لیے وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی آئے تھے لوگوں کی مشکلات کو ہٹانے کے لیے، لوگوں کے مشکلات کا حل پیش کرنے کے لیے، ممبر حل پیش کرنے کے لیے، مشکلات کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. ان باتوں میں جائیے نہیں، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کیا کہا ہے. تم جو بلیو کرنا کرو، لیکن تمہاری بیٹی کو تو کم از کم مقام پہ پہنچا دو، تمہارے بیٹے کو تو کم از کم مقام پہ پہنچا دو. اس کو امین بنا دو، اس کو صادق بنا دو، اس کو جو بنانا ہو بنا دو. کردار سازی کرو. کردار میں تو مولائی مقصر کا سوال نہیں ہے. اس جھگڑوں میں کیوں پڑے ہوئے؟ مجھے ترجمہ ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اس میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ دشمن چاہتا ہے کہ آپ اسی میں پھنسے رہیں اور اصل حقیقت حیات آپ سے ختم ہو جائے، پھر آپ مردہ ہو جائیں. اس لیے مولا امیر المومنین ہزاروں جانے قربان تیرس پر عالی، جب آپ کہتے ہیں تو بس کہہ دیتے ہیں، اس جیسا کوئی کہتا نہیں. امیر کلام ہے. الناس نیامون کتنی مرتبہ سنا ہے؟ انالائز کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں. الناس یعنی پیپل، لوگ، مرد عورت بچے سب کچھ. الناس و نیامن سب سو رہے ہیں. اذا ما تنتبہو جب مریں گے تو اٹھیں گے. تو قرآن کی آیت سے، اسی لیے معصوم نے کیا کہا؟ ہماری حدیث کو قرآن سے ملا کے دیکھو. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے. مولا فرما رہے ہیں سب سو رہے ہیں. بچپنا نیند میں، لڑکپن نیند میں، جوانی نیند میں، شادی نیند میں، بچے نیند میں، ادھیڑ پن نیند میں، بوڑھے نیند میں، مر گئے نیند میں. اب اٹھے بعد ملائکہ نے پوچھا اٹھو. اب اٹھے بعد کریں ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پلیز 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 واپس بھیج دو تاکہ نیک عمل کر کے آؤں. کہا ایک ہی چانس تھا، اب ملنے والا نہیں. قرآن کی آیت ملائی. پلین میں بیٹھے تھے، 2 جھٹکے لگتے ہی فوراً پروردگاروں
اب کی لینڈ کرا دے، بس اب کی مال لینڈ کرا دے، اس کے بعد میں شرارت نہیں کروں گا۔ لینڈ کرنے کے بعد اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی منجدھار میں آتی ہے، مولانا ہر ایک تو کشتی میں سوار نہیں ہوتا، زندگی کی کشتی میں سب سوار ہیں۔ کبھی بیمار ہوئے، کبھی غربت آئی، کبھی پریشانی آئی، جب پریشانی آتی ہے تو وہ یاد آتا ہے، اس وقت شک نہیں کرتے، مخلصین لہ الدین، جیسی نجات ملتی ہے تو وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ اذا ما تنتبہوا، کوشش ہم لوگوں کو کرنی یہ چاہیے کہ اعمال عمل، مولا فرماتے ہیں الاسلام کلہ عمل، اسلام از نتھنگ بٹ ایکشن، اسلام کچھ بھی نہیں ہے، عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ جب ہم نتیجہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے مراد یہ ان جنرل، میں نہیں کر رہا ہوں، اگر کروں تو مجھ میں تبدیلی آنا چاہیے۔ تبدیلی نہیں آ رہی، اس کے معنی ہے کہ تبدیلی کا مسئلہ ہی آ گیا۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرج۔ جی، اور ایک آیت لے کر کے جائیے، یہ بھی تحفہ، ہر آیت تحفہ ہے، قرآن مجید کا تحفہ ہے۔ شہید استاد سبت جعفر نے خوبصورت کہا نا بھی، الا جل جو کہتے ہو۔ اچھا، خاص بات یہ ہے مولائی اشعار کو بھی واہ واہ کہتے ہیں، ڈانٹ پڑتی بھی تو واہ واہ کہتے ہیں۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، تھپڑ لگ رہی جی، ہاں جی بہت واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ الا جل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا۔ غلط فہمی ہے کہ مولا آنے کے ساتھ ہی لیکسس گاڑی کی چابی دے دیں گے، بہترین محل دے دیں گے، ہر چیز مل جائے گی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ امام آیا تھا، نبی آئے تھے، انبیاء آئے تھے انسان کو بیدار کرنے کے لیے۔ سورہ حدید 57 سورہ آیا نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ اللہ نے رسول کو بھیجا، ان کے ساتھ ایک کرائٹیریا بھی بھیجا، معیار بھی بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو عدالت کا خوگر بنائے۔ عدالت پھیلانے کا کام نبی کا نام ہے، ہر انسان کو قیام کروائیں، قیام کروائیں۔ یہ قیام کیا ہے مولانا؟ ایک مثال دوں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام بہت اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ وضو کے لیے 13 کنڈیشنز ہیں۔ کتنی؟ 13 بھی بیان کروں گا سو جائیں گے آپ جی۔ ان میں سے میں بیان نہیں کرنے والا، آپ دیکھیے انشاءاللہ، ہمارا کام ہے چھیڑ دینا فکر کو، جا کر کے دیکھیے نماز پڑھنے والا تو دیکھیے 13 کنڈیشن کیا ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ پانی خالص ہو، توجہ بہت اچھی طرح سے، پانی کیا ہو؟ خالص ہو، پیور ہو، سٹل واٹر ہو، پانی پاک ہو، کلین ہو۔ خالص کے معنی کوکا سے، کوکا کولا سے، پیپسی سے وضو نہیں کر سکتے، مذاق سے نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ خالص ہو، پاک ہو۔ پانی کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے وضو میں؟ 1/4 لیٹر سے بھی کم۔ آئندہ جو جنگ ہونے والی ہے پانی کے لیے جنگ ہونے والی ہے۔ پانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تصور کریں پوری دنیا مسلمان ہو جائے اور وضو کے بجائے وہ غسل کرے تو کیا حشر ہوگا؟ توجہ توجہ۔ پانی کتنا ہونا چاہیے استعمال؟ 1/4 لیٹر۔ اس کے بعد ہے پانی مباح ہو۔ مباح کے معنی کیا ہیں؟ آپ کا اپنا ہو۔ ارے بھائی پانی میرا کہاں ہے؟ اللہ کا دیا ہوا پانی ہے۔ کہنا یہاں بھی امانت داری کا خیال رہے، کسی کے پاس اگر وضو کر رہے ہیں اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ پروردگار اس میں اسپرچولیٹی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، معنویت کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ نماز تیری پڑھ رہا ہوں، عبادت تیری کر رہا ہوں، اس میں یہ کہاں سے بیچ میں آ گئی کہ نماز میں پانی مباح ہو، یعنی پانی تمہارا اپنا ہو۔ خدا یہ کہہ رہا ہے پاؤ پانی میں 1/4 لیٹر پانی میں احتیاط کرو گے تو بہن کا ورثہ نہیں کھاؤ گے، بھائی کا ورثہ نہیں کھاؤ گے، لوٹو گے نہیں، آگے چل کر فدق نہیں چھینو گے۔ اصل بات پڑھیے محمد والے محمد پر قیام کرو۔
सलवात अल्लाह। नल खुला हुआ, वजू हो रहा है, लीटर सब पानी बह रहा, वजू करना। एक नल को हाथ में पकड़े रहिए, खोलिए, हाथ पाँव धोइए, फिर खोलिए, कुल्ली कुल्लिए, जितना पानी जरूरत है उतना लीजिए, फिर बंद कीजिए। एक हाथ मुसलसल चलता रहे। हमें असादिक में बिल थोड़ी देनी है। खोल दिया, बह रहा है 10 गैलन 20 गैलन पानी, एक कतरा बना के बता दो। एक कतरा बना नहीं सकते। पानी आब हयात है। कुरान कहता है वजअलना माअ मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, हर चीज की हयात पानी से है। अब जो दुनिया में देख रहे हैं आउटर स्पेस में, सिर्फ ये देख रहे हैं गैलेक्सी में, अगर किसी जगह भी पानी है तो इसके माने हयात है। पानी हयात है, तो इस हयात को कैसे इस्तेमाल करें? खुदा ने वुजू से ही बता दिया कैसे। तुमको, हम लोगों को चाहिए कॉन्शियस, हमारा ज़मीर कॉन्शियस, हम लोग बेदार हो जाएं। जब यहां हो जाएंगे तो फिर दूसरे का हक मारने में इंसान नहीं करेगा। नहीं भाई, पानी की ये अहमियत है तो इंसान के माल की कितनी अहमियत है, इंसान के ज़मीन की कितनी अहमियत है। अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, सलाम हो उन पर जिन्होंने दीन की मदद की। कहाँ दीन? का हुसैन दीन है, दीन हस्त हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह की मदद करने वालों। करबला में रसूलुल्लाह थे, हाँ थे, इसलिए कि हुसैन थे तो दीन था, दीन है तो रसूल है। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीर अल मोमिनीन, अली की मदद करने वालों, हमारा सलाम हो तुम पर। मुश्किल कुशाई की मुश्किल कुशा करने वाला, मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई। अब किसकी मजाल है? चलिए चक्की पर हाथ लगाएं, संभालें। अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमत ज़हरा। कितना मकाम बुलंद है इन शोहदा का जिन्होंने फातिमा की मदद की है, फातिमा की मदद की है। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबील हसन, इमाम हसन की मदद करने वाले। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दुल्लाह बे अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतिल अर्दुल लती फीहा दुफिनतुम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मासूम ने ज़ियारत सिखाई है हमें इमाम की तरफ, मेरे माँ बाप कुर्बान, इसलिए कि दीन का पूरा बेड़ा आपने हाथ में लिया था। एक बूढ़ा मैंने देखा, कल ही तो चहलम का मसला हुआ ना भाई, चहलम कल ही हुआ, 40वां कल ही हुआ, और देखा आपने 20 मिलियन से एक बूढ़े का मेरे पास क्लिप आया, एक तकरीबन 100 साल से ज़्यादा वो चल रहा है, वो रुक भी नहीं रहा है। उससे पूछ रहे हैं रिपोर्टर, कहाँ जा रहे हो? किसने आखिर तुम्हें बुलाया? कहा मेरे मौला ने बुलाया। कैसे बुलाया? कुम ताल, उठ आजा। उठ आजा, उसने उठ आजा कहा, मैं चल रहा हूँ। राहत में न खाना है न है, ये है इश्शौक़ हुसैन इब्न अली। उसके बाद कहाँ जा रहे हो? इलल गरीब, गरीब के पास जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मजलूम के पास जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? शहीद के पास जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मजलूम के पास जा रहा हूँ। ऐसे कितने चले गए? 20 मिलियन। और सब आने के बाद क्या पूछते हैं? पूछे किसी से, मौलाना वहाँ कोई भूखा नहीं था। सब ये कहते खाना लेकर, यानी हुसैन ये कह रहे हैं मैं गया भूखा, तू भूखा न जाना। कोई भूखा नहीं था, हर एक पानी लियो, पानी पियो, खाना खाओ, पानी लियो, पानी पियो। रिवायत में है कि इमाम सज्जाद के सामने जब भी खाना आता था करबला का रुख करते थे, बाबा जब भी 35 साल जिंदा रहे, जब भी खाना आया है तो करबला याद की, जब भी पानी आया है करबला का याद किया है। 40 दिन। ये क्या है? कौन है?
سورہ دخان کی آیت ہے فما بکت علیہم السماوات والارض، ان پر زمین و آسمان نے گریہ نہیں کیا، ان پر زمین و آسمان نے گریہ نہیں کیا۔ مولا یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتنے میں امام حسین چھوٹے سے قریب آنے لگے، ہاں اس پر زمین نے بھی گریہ کیا، اس پر زمین بھی گریہ کرے گی، آسمان بھی گریہ کرے گی۔ آسمان کیسے گریہ کیا، زمین کیسے گریہ کیا؟ آپ کو معلوم ہے 40 دن تک بیت المقدس تک جب پتھر اٹھاتے تھے خون نکلتا تھا۔ تبری کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، سنی ہسٹورین، بہت ہی موثق ہسٹورین، وہ کہتا ہے کہ کپڑے جب پھیلاتے تھے سکھانے کے لیے خون کے دھبے ہوتے تھے 40 دن تک، یعنی روز عاشور سے 40 دن یعنی 40 کا تعین گویا ہو چکا تھا، 40 دن تک کپڑوں پر خون۔ اب امام سجاد بھی جب بھی روتے تھے آنکھوں سے خون بہتا، نا بہت آسانی سے کہہ دیا میں۔ مرحوم قبلہ و کعبہ صادق علی شاہ صاحب کئی سال خدمت کیے ہیں دبئی میں، اسی پنجاب سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے مجھے روایت سنائی اور ان سے میں نے اجازت بھی لی کہ ان کے ساتھی کے ساتھ آغا حکیم کے زمانے میں اللہ اکبر صلی اللہ علیہ یا ابا عبد، اس سے پہلے زیارت ناہیہ کا بھی جملہ ہے، مولا امام زمان فرماتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ اے جد میرے اب پانی نہیں روتا، میں خون روتا ہوں۔ میں پانی نہیں روتا بلکہ خون روتا ہوں، آنسو نہیں روتا بلکہ خون روتا ہوں۔ بدلت دموع دماء، اب پانی نہیں نکلتا، آنسو نہیں نکلتا، خون نکلتے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب میں پڑھا تھا، امام سجاد جب روتے تھے آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ میں اور اپنا ساتھی لے کر کے آغا حکیم کے دفتر پہ گئے، دیکھا اس وقت باہر ہی بیٹھے ہیں، ہم نے کتاب سامنے رکھ دی، جیسے ہی کتاب میں روایت کو دیکھا وہ منقلب ہو گئے، بہت دیر تک منقلب رہے، چہرے سے رنج کے آثار ہم نے دیکھا، بہت کرب کی حالت میں ہیں۔ رومال جیب سے نکالا، آنکھوں پہ لگایا، زانوں پہ رکھا۔ صادق علی شاہ صاحب کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ خون کے دھبے تھے۔ ارے 1400 سال بعد ایک نائب امام صحیح تصور کرتا ہے کربلا کے مصائب کو، اس وقت وہ آنسو نہیں بلکہ خون روتا ہے، جس نے اپنا گھر اپنے سامنے برباد دیکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ 35 سال جب بھی پانی آتا تھا السلام علیک یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا، اے میرے پیاسے بابا۔ وضو کے لیے پانی آتا تھا، اتنا گریہ کرتے تھے کہ پانی مضاف میں تبدیل ہو جاتا تھا، پھینک دیا جاتا تھا۔ منحال کہتے ہیں کہ میں مولا کو پرسہ دینے کے لیے گئے، ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا، ابھی رشتہ داروں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، بعض وقت میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہوتے، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں جوان مر گیا ہو، باپ کو کیا پرسہ دے، ماں کو کیا پرسہ دے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس گھر کو کیسے پرسہ دے جہاں سب کچھ لٹ گیا۔ منحال کہتے ہیں کہ میں مولا کو پرسہ دینے کے لیے گیا، جب بیت الشرف کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ پرنالے سے پانی گر رہا ہے۔ میں نے ابا کو سمیٹا، کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے، تیرا مولا رو رہا ہے۔ مجھے تعجب ہوا، یہ اتنا پانی، ایسا جیسے پانی گر رہا ہو، فرما رہے ہیں کہ مولا رو رہے۔ چھت پہ گئے، کیا دیکھا مولا کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سلام کر کے بیٹھ گئے، خود بھی روتے رہے، ہمت سے تسلیت کے جملے کہنا چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا، مولا پہلو بدلے، منحال تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے، ایک بیٹا جدا ہوا تھا، جانتے تھے زندہ ہے،
قرآن یہ کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، منحال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد۔ اجرکم علی اللہ۔ اب یہ دوسرا جملہ میری بہن، خدا تیری چادر کا کوئی ہاتھ نہ لگے، تیری چادر پر کوئی ہاتھ نہ لگے۔ روتے ہیں منحال، دیر تک روتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ مولا کو کسی طرح سے تسلی دیں۔ مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے شہادت آپ کے گھر کا شرف ہے، مولا پہلو بدلے شہادت شرف ہے، لیکن ماں بہنوں کا جملہ سنیے، وہ جملہ یہ کہ جب بھی عالم مجلس ختم کرتا ہے، جب بھی خطیب مجلس ختم کرتا ہے تو کربلا پہ ختم کرتا ہے، کسی بھی معصوم کی مصائب پڑھتا ہے کربلا پہ ختم کرتا ہے۔ سید سجاد پہ جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی نہیں کہا کربلا، 3 مرتبہ کہتے تھے الشام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ پروردگار معاشرے میں سچ و امانت داری کی اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ان فضائل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق، انقلاب اسلام